السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی 5 راتیں ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ایک رات گزر چکی ہے، آج دوسری شب ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ آج کی رات میں اگر پوری رات عبادت کر سکتے ہوں تو سبحان اللہ، لیکن اگر پوری رات عبادت نہ کر سکتے ہوں تو جتنا ہم اپنا ٹائم عبادت میں اسپینڈ کر سکتے ہیں ضرور اسپینڈ کیجئے گا۔ اب لیلۃ القدر میں عبادت کیسے کرنا چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ بہت پاورفل رات ہوتی ہے سال کی۔ ایک لیلۃ القدر کی رات مل جائے نا تو بس مزے ہی مزے ہیں، آخرت سمجھو بن گئی، کیونکہ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال بنتے ہیں، 83 سال تو ہم لوگوں کی عمر بھی نہیں ہوتی، اور 83 سال عمر بھی ہو نا تو 83 سال لگاتار کوئی عبادت نہیں کرتا، اور 83 سال تو ہم لوگ گناہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک رات مل گئی، 83 سال عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ گیا۔ اب جب نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ تولے جائیں گے تو نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، ڈیفینیٹلی ہم لوگ جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ اسی لیے لیلۃ القدر میں عبادت ضرور کریں۔ اب آئیے لیلۃ القدر میں کون سی عبادت ہمیں کرنا چاہیے یہ جانتے ہیں۔ نمبر 1، جتنے بھی عبادات کے کام ہیں، آپ کا جس عبادت میں زیادہ دل لگ رہا ہو، آپ کوئی بھی عبادت کا کام لیلۃ القدر میں کر سکتے ہیں۔ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں، آپ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ جو چاہو وہ نماز پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے نمازوں کا خوب اہتمام کیجیے، ایک حصہ نمازوں کے لیے خاص کیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ تراویح تو ضرور پڑھیے۔ یہ جو آج کی رات ہم لوگ تراویح پڑھیں گے نا، یہ بھی لیلۃ القدر کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو تراویح خاص طور پر، اور تہجد کی نماز بہت دھیان سے، تہجد کی نماز ہماری مس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی اس رات میں خوب تلاوت کیجیے، کیونکہ لیلۃ القدر کا قرآن مجید کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اس قرآن مجید کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تو قرآن مجید کی خوب تلاوت کیجیے، 1 پارہ 2 پارہ، جتنے پارے آپ پڑھ سکتے ہو۔ دوسرا کام، ایک کام نماز، دوسرا کام قرآن مجید کی خوب تلاوت، تیسرا کام ذکر و اذکار، درود شریف پڑھیے، تسبیح فاطمی پڑھیے، استغفار پڑھیے، ہے نا؟ جتنے بھی درود و اذکار ہیں، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھیے، استغفار پڑھیے، درود پاک پڑھیے، ذکر و اذکار خوب کیجیے۔ اس رات میں ایک حصہ ذکر و اذکار کا بنائیے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، خوب دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایک خاص دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں مانگنے کا حکم دیا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا حضور نے خاص طور پر لیلۃ القدر کے لیے بیان فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی۔ اسی لیے اس دعا کا لیلۃ القدر میں خاص اہتمام کیجیے، اور پھر آپ جو عبادت کے کام کر سکتے ہو وہ کریے آپ، ٹھیک ہے؟ تو اپنے لیلۃ القدر کی پوری رات کو آپ کو عبادت کا جو کام کرنے میں من لگ رہا ہو وہ آپ عبادت کا کام کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک حصہ نماز کے لیے بناؤ، دوسرا حصہ قرآن کی تلاوت کے لیے بناؤ، تیسرا حصہ ذکر و اذکار کے لیے بناؤ، چوتھا دعا کے لیے بناؤ، ہے نا؟ اللہ کے سامنے رونے کے لیے بناؤ۔ تو اس طرح سے آپ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی خاص عبادت لیلۃ القدر کی نہیں ہے، کوئی بھی خاص نماز لیلۃ القدر کی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت ساری نمازیں لیلۃ القدر میں پڑھنے کو بتائی جا رہی ہیں، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کو کہا ہے، کوئی خاص نماز حضور نے نہیں بیان فرمائی۔ تو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لیلۃ القدر میں ہمیں کس طرح سے عبادت کرنا چاہیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔